بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ خصوصی طور پہ لیکچر مختلف اوقات میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات کے سلسلہ میں ہے، اور اکثر یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ لیکچر یکساں مفید ہے ویسے تو تمام کلاسز کے لیے، لیکن اس وقت میں جو لیکچر ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں وہ ہے سینئر کلاسز کے لیے، وہ سیکنڈ ایئر ہے، سینئر فرسٹ ایئر ہے، اور جو نیو کمرز ہیں پری فرسٹ ایئر والے سینئر کلاس، ان کے لیے یہ لیکچر ہے۔ یہ چونکہ آپ سب کلاسز کے لیے ایک جیسا ہی فائدہ مند ہے، اس لیے یہ تمام کلاسز کو یہ چاہیے کہ اس لیکچر کو سنیں۔ میں نے اسے آڈیو رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں اور سن کر یہ چیزیں اپنے پاس لکھ کے محفوظ کر لیں۔ موضوع آج کے لیکچر کا ہے کہ آج کے دور میں ذہن کو کیسے زرخیز رکھا جا سکتا ہے۔ ذہن زرخیز ہوگا، ذہن آمادہ ہوگا، تیار ہوگا، تو آپ اپنے پیپر کو بھی صحیح طرح سے حل کر سکیں گے۔ دیے گئے سوالات کے جواب اگر پوچھے جائیں تو آپ زبانی طور پر بھی بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جیسا کہ سینئر اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ جاننے یا نہ جاننے کے بارے میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ میں آہستہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اسے آسانی سے لکھ سکیں۔ جاننے یا نہ جاننے کے بارے میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کہ وہ نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے، یعنی کسی چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتے اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے۔ دوسری قسم، وہ نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ مثلا ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بجلی پہ کام کرنا نہیں جانتے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ یہ پنکھا ٹھیک کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں جانتے، لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، یعنی اپنی لا علمی کا علم ہے۔ یہ ہو گئی 2 اقسام۔ پہلی کون سی ہے کہ نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ دوسری، نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یعنی اپنی جہالت کا علم ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، جیسے کسی سے کہا جائے بھائی آپ جہاز چلانا جانتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ اپنے نہ جاننے کو تو جانتے ہیں نا، اپنی جہالت کا انہیں علم ہے۔ تیسری قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے تو ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں، یعنی کسی چیز کے بارے میں انہیں علم حاصل ہوتا ہے لیکن اس طرف چونکہ توجہ نہیں ہوتی کہ مجھے معلوم ہے یا نہیں،
یعنی اپنے جاننے کو نہیں جانتے. پہلی قسم کون سی بتائی ہے کہ وہ نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے. دوسری کون سی ہے؟ وہ نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تیسری، وہ جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں. اور ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کے معاملات سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ فلاں چیز کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. جب تھوڑی سی توجہ دلائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں 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 مجھے معلوم ہے. چوتھے قسم جو ہے، جو دراصل سیریل نمبر کے لحاظ سے سینئر پہ آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جانتے ہیں. جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جانتے ہیں. انسان کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے جاننے کو جان لے. پھر وہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ بول کر بھی بتانے کی پوزیشن میں ہو، اور اگر اس سے تحریری طور پر سوالات پوچھے جائیں تو وہ لکھنے کی پوزیشن میں ہو. اب یہ جو پہلی اور سیریل نمبر کے لحاظ سے پہلی اور بیان کے لحاظ سے جو چوتھی حالت ہے، یعنی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جانتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے جاننے کو جان لیں؟ اس سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا نہیں جانتے. ٹھیک. اور ذہن کی زرخیزی کا تعلق اس چوتھی قسم سے ہے کہ جو جانتے بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جانتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں تفکر. جب آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں تذکر. چیزوں کو یاد کرنا، ریمیمبرنس. ٹھیک، یاد دہانی. جب آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ یادداشت میں. یادداشت، میموری جسے آپ کہتے ہیں. اب میموری کا کام کیا ہے؟ میموری کا کام یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا، جو کچھ آپ نے سنا، جو کچھ آپ نے محسوس کیا، اسے وہ ڈاٹس کی صورت میں بالکل ویسے ہی تحت شعور میں، یعنی ذہن کے نیچے والے حصے میں وہ محفوظ کر لیتی ہے یادداشت. اور جیسے آپ کسی الماری میں مختلف کتابیں رکھتے ہیں، ترتیب سے رکھتے ہیں، یادداشت کا کام یہیں تک ہے. ٹھیک. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور بالخصوص جو امتحانی نظام ہے، یہ ذہانت کا امتحان نہیں ہے، یہ یادداشت کا امتحان ہے. سسٹم آف میموری. اٹ از نو سسٹم آف انٹلیکٹ. یہ ذہانت کا نظام نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظ میں یہ رٹے کا نظام ہے. لیکن جیسا کہ گزشتہ کئی لیکچرز میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ چیزوں کو یاد بھی رکھ سکتا ہے اور انہیں سمجھ کر انہیں بیان بھی کر سکتا ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے کہ ہم چیزوں کو اچھی طرح سے یاد بھی رکھیں اور انہیں اچھی طرح سے سمجھ کر بیان بھی کر سکیں. یاد رکھنے کا طریقہ وہ
جو سینئر کلاسز ہیں انہیں بتا دیا ہے کہ جب کسی چیز کو یاد رکھنا ہو تو جو اس سے متعلقہ شے ہوتی ہے جب آپ اسے یاد کر لیتے ہیں تو دوسری چیز خودکار طریقہ سے آپ کو یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی استاد ایک مخصوص خوشبو استعمال کرتا ہے، مثلا پرفیوم کا کوئی برانڈ استعمال کرتا ہے، اور وہ آپ کا عزیز دوست، رشتہ دار یا استاد وہ جو بھی ہے وہ آپ سے چلا جائے دور، 2 سال 3 سال آپ سے دور رہے، اور کوئی دوسرا شخص وہی خوشبو لگا کے آپ کے سامنے سے گزرے یا آپ کے پاس سے گزرے، خواہ آپ اسے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، تو آپ کو فوری طور پر کون یاد آئے گا؟ وہی آپ کا عزیز، وہی دوست یا وہی ٹیچر۔ کیوں؟ کیونکہ اس خوشبو نے آپ کو یاد دلا دی۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹنگ فیکٹر، اور اردو میں کہتے ہیں متعلقات۔ متعلقہ امر، متعلقہ قضیہ یا متعلقہ شے، یعنی جب آپ ایک کو یاد کرتے ہیں تو دوسرا بھی یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو جب یاد کریں گے تو بالکل ساتھ ہی آپ کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ پاکستان، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، تحریک پاکستان، ٹھیک ہے، کانگریس، مسلم لیگ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ایک متعلقہ شے سے استفادہ کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا یاد رکھنے کا طریقہ کہ آپ کی نثر ہے، آپ کی نظم ہے، آپ کی غزل ہے یا قطعات ہیں، انہیں یاد رکھنے کا طریقہ کیا کہ ان میں سے کوئی ایک نمایاں شے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی بات یادداشت کی کہ چیزوں کو یاد کیسے رکھنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اب آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے اسے آپ نے سمجھ کر بیان کیسے کرنا ہے، اس کا آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ چونکہ ہمارے نظام تعلیم میں جو تھنکنگ ہے یعنی تفکر، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذہانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایسی کوشش کی بھی ہے تو بری طرح ناکام ہوا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طریقہ کار کو اگر زیادہ نہیں تو تھوڑے ہیں وہ قبول کر بھی لیں، لیکن جو ہمارا امتحانی نظام ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ذہین لوگ آگے بڑھ سکیں۔ بہت سارے ذہین بچے ایسے ہیں کہ جو صرف سسٹم کی اس خرابی کے سبب وہ زندگی میں آگے نہیں نکل سکتے۔ البتہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ہمیں مسائل کو صرف ڈسکس نہیں کرنا، ان کا حل بھی نکالنا، جیسے آپ کو یادداشت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اب آگئی بات کہ ہم نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر بیان کیسے کرنا یا لکھنا کیسے ہے۔ آپ کو پھر بھی ایک میں مثال ہی دوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ جیسے گندم کا دانہ آپ کی جیب میں رکھا رہے 3 ماہ تک تو وہ گندم کا دانہ ہی رہے گا اور ایک ہی دانہ رہے گا، لیکن اگر اسی کو زرخیز زمین میں آپ بو دیتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، تو گندم کا وہی ایک دانہ 70 دانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو بھوسا بھی فراہم کرے گا۔ ٹھیک، کیا سمجھے ہم اس مثال سے؟ سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم نے علم کے کسی ایک حصہ کو اپنی یادداشت میں رکھا ہوا ہے، کسی ایک بات کو یادداشت میں رکھا ہے تو وہ ایک بات ہی رہے گی، لیکن جب ہم اسے اپنے ذہن میں بو دیں گے، اپنے قلب، دل یا اپنے ذہن کی زمین پر بو دیتے ہیں تو ہمارا ذہن اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک سوچ کو
یہ لیتا ہے اور اس سے 70 یا کئی ہزار سوچیں پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک. پھر مثال سمجھ لیں کہ گندم کے دانے کو اگر آپ ماچس میں یا اپنی جیب میں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک ہی رہے گا نا. لیکن جب آپ اسے زرخیز زمین میں بو دیتے ہیں تو وہی 70 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اتنا بڑا پودا بن جاتا ہے. ٹھیک. اب ذہن کی زمین کو زرخیز کیسے کرنا ہے؟ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات ہے کہ ذہن کو کھولیں کیسے؟ وہ تو بند ہے. اسے کیسے کھولنا ہے؟ بہت آسان ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اپنے سامنے ایک روٹی رکھیں، روٹی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، یہ کہاں سے آئی؟ ٹھیک. دانے کہاں سے آئے؟ آٹا کیسے بنا؟ آٹا بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے تھیں؟ ٹھیک. پھر دانہ اگانے کے لیے کون کون سے عوامل جو ہے انہوں نے کام کیا ہے؟ ہوا ہے، روشنی ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اس کے سالٹس ہیں، نمکیات ہیں، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے. ٹھیک. ان چیزوں نے کام کیا ہے. پھر ایکولوجی جو ہے اس نے اپنا کام کیا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ ماضی میں لے کر جا رہی ہیں، اور پورے نظام کائنات تک آپ کو روٹی لے گئی. یہ ہے تفکر، یہ ہے سوچنا. تو ذہن کو کھولنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. جب سوچنا شروع کر دیں گے، جیسے جیسے آپ کی سوچ باریک ہوتی جائے گی، ذہن بھی زرخیز ہوتا جائے گا. ٹھیک. اب آپ آ جائیں اپنے سلیبس پر. آپ کی نظم ہے، آپ کی غزل ہے یا نثری سبق ہے، تو وہ ہماری زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں ہی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہیں اجنبی جگہ سے نہیں آئی ہوتی ہیں. ٹھیک. جب آپ ان کرداروں کے بارے میں، ان اشعار کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا ذہن زرخیز ہوتا جائے گا. تو آج کے لیکچر میں بچوں آپ نے جو ہے نا وہ 6 چیزیں سیکھی ہیں. آخری بات جو آپ نے سیکھی ہے کہ ذہن کو زرخیز کیسے کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے سیکھا ہے کہ چیزوں کو یاد کیسے رکھنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے 4 اقسام سیکھی ہیں جاننے اور نہ جاننے کے بارے میں. بس ہمارا مسئلہ اس وقت تک ہے جب تک ہم چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس بات کا شوق دلایا ہے، حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوچیں. قرآن حکیم سے فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ کہ جو زیادہ سے زیادہ سوچتا ہے. ٹھیک ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ٹھیک. زیادہ سے زیادہ جب ہم سوچیں گے تو ہمارا ذہن زرخیز ہوگا، اور جب ہمارا ذہن زرخیز ہوگا اس کی مٹی نرم ہوگی. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ذہن کی زرخیزی کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے، کیوں ہمارے ذہن زرخیز نہیں ہیں؟ وہ ہمارے رویے ہیں، ہمارے جو سماجی اور معاشرتی اور خاص طور پہ گھریلو رویے ہیں. مثلا سختی سے بولنا، گھر کے ماحول میں گالی گلوچ ہونا، یا دوستوں کے ماحول میں گالی گلوچ ہونا، بدتمیزی ہونا، یہ زیادہ خطرناک چیزیں ہیں ذہن کی زرخیزی کے لیے. لہٰذا ایسے لوگوں میں بیٹھیں کہ جو شائستہ ہوں، مہذب ہوں. اور اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جو فلمیں دیکھی جاتی ہیں جن میں مار کٹائی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے یا بدتمیزی ہوتی ہے، اس سے بھی ہمارا ذہن ڈل ہو جاتا ہے اور ذہن زرخیز ہمارا نہیں رہتا، کند ذہنی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے لیکچر اس لیے آہستہ آہستہ ڈلیور کیا کہ آپ ان چیزوں کو لکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ جو لیکچر آپ کو میں نے دیا ہے اسے آپ نے لکھنا ہے، اور میں نے یہ انشاءاللہ لاک ڈاؤن کے بعد جب کلاسز شروع ہوں گی میں چیک بھی کروں گا، آپ کا تحریری ٹیسٹ بھی لوں گا اور آپ سے زبانی سوالات بھی